السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، چند ایک متفرق باتیں عرض کرنا حالات کے اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اس ملک میں مسلمانوں کے تئیں ایک نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ روزگار کے مواقع بند کرنے کی تدبیروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ مسجدوں مدرسوں پر نظریں بہت ٹیڑھی اور کڑوی لگی ہوئی۔ ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کی حفاظت ایک مسئلہ بن گیا۔ تعلیم کے سلسلے میں پیچھے دھکیلنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کسی طریقے سے امن امان متاثر ہو، انتشار پھیلتا رہے، یہ کوششیں آج ملک میں اور دنیا بھر میں کی جا رہی ہیں۔ اتنی ساری پریشانیوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بات ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دلانے کی۔ اگر کسی بچے کو سارے بچے باہر کے مل کے ستاتے ہوں تو انہیں کیا کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیدھا اپنے بڑے کے پاس بھاگ ایسے ہی کرتا ہے۔ دیودھت میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ اگر باپ قریب ہے تو باپ کے پاس بھاگے گا، ماں قریب ہے تو ماں کے پاس بھاگے گا، دادا دادی قریب ہے تو ان کے پاس بھاگے گا۔
جب کسی بچے کو سب لوگ پریشان کر رہے ہوں تو کہاں بھاگے گا؟ اپنے بڑے کے پاس۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب مسلمانوں کو اتنا پریشان کر رہے ہیں لوگ، اتنا ستا رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں، اتنے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، نفرت کا ایک ماحول ہو گیا، دشمنی عام ہو گئی۔ تو ایسی پریشانیوں میں ہم کو کدھر بھاگنا چاہیے؟ جو سب کا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، جو سب کا بڑا بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے، اس کی طرف بھاگنا چاہیے۔ اور اس سے کہنا ہے کہ مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، آپ ہی میری حفاظت فرمائیے، مجھے ستایا جا رہا ہے، آپ ہی مجھے بچا دیجیے، مجھے محروم کیا جا رہا ہے، آپ ہی میرا ہاتھ دلائیں گے۔ میری عزت پر، میری آبرو پر حملے ہو رہے ہیں، آپ ہی ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ یہی کرنا چاہیے نا مسلمانوں کو۔ لیکن اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، وہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ دیو درگ میں جتنے مسلمان ہیں یا اطراف و اکناف سے بھی جہاں باپ آئے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے جگہوں سے، وہ سب کے سب پوری طریقے سے جا کے اللہ سے نپٹنے کے بجائے کم از کم 5 مرتبہ ان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مدد، نصرت، فضل، کرم مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ 100% لوگ وہ سوچنا چاہیے۔ جتنے مرد ہیں سب نمازوں کو آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جتنی عورتیں ہیں اور اپنے گھر میں اپنے اللہ کو، مولا کو پکار رہے ہیں نہیں پکار رہے ہیں؟ اتنی پریشانیاں آنے کے باوجود آج لوگ اللہ کی طرف ویسا متوجہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اور پہلے کے حالات میں اور اب کے حالات میں مجھے بہت بڑا فرق دکھائی دے رہا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے ہندوستان میں جگہ جگہ بہت دنگے، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے چلے۔ تو اس زمانے میں مسجداں بھر گئے، ارے حالات بہت خراب ہو گئے، نمازوں میں جانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، مسجداں لبریز ہو گئے۔ اس زمانے میں تشریف لائے تھے حضرت مولانا سعید صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ حضرت مولانا سعید صاحب بہت بڑے دین کے داعیوں میں سے تھے، ہجرت کر کے مکہ کے پورے سعودی عرب میں ایک دعوت کے کام کو اٹھایا، اور وہاں جو ہے وہ تھے یہیں کے سہارنپور کے پاس کے جن کے گاؤں میں میرا چلہ لگا، وہ تشریف لائے تھے اس زمانے میں۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہر جگہ دنگا ہے، فساد ہے، پریشانی ہے، قتل ہے، خونریزی ہے، بازاروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، دکانیں جلا دی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی مسجدوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مسجدیں تو کھل جا رہے ہیں، مسجدیں لبریز جا رہی ہیں، بہت لوگ رجوع ہو گئے نماز۔ تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اس سے پہلے جب ایسا نہیں تھا تو کیا حالات تھے؟
کہا کہ اس سے پہلے تو وہی ہر مسجد میں 2 4 8 10 2 4 8 10 اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتے، وہی جن کے بالا سفید ہو گئے جی، اور جن کو ذرا سا یہ احساس ہو گیا کہ اب جانے کا وقت قریب آ گیا، وہی سے لوگ آ رہے تھے مسجد میں، دوسرا تو کوئی بھی نہیں دکھتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی اگر اس وقت میں جب کہ حالات ٹھیک تھے، ملک کے مسجد میں کوئی بھی نہیں رہتے تھے، اب حالات ملک کے بگڑ گئے ہیں تو مسجدیں مر گئی ہیں، تو میری نظر میں تو وہ اچھے حالات سے یہ خراب حالات ہی اچھے، جس میں کم از کم آدمی کا رجوع اللہ کی طرف تو ہوا۔ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب اللہ کے نہیں ماننے والے لوگ سمندروں کا سفر کرتے تھے اور ان کی کشتی کو موجیں گھیر لیتی تھیں اور ان کے کشتیوں کے ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہوتا تھا، تو سب کو بھول کے ایک اللہ کو پکارنے لگتے تھے، لیکن جو ہی ان کے حالات صحیح ہو جاتے تھے، ان کی کشتی کنارے لگ جاتی تھی، پھر اللہ کو بھول کر دوسروں سے ہی سارے جذبات کا اظہار کرنے لگتے تھے۔ تو کسی زمانے میں ایسا تھا کہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لیکن آج مجھے ایک عرصے سے جو فکر زیادہ ستا رہی ہے وہ یہ ہے کہ غفلت کی ایسی کیسی دبی چادر چڑھ گئی اور آخرت کو اس درجے کیسے بھلا دیا اور اللہ اکبر کو کیسے نظر انداز کر دیا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے نظریں کیسی پھیر لیں کہ حالات انتہائی پریشان کن ہونے کے باوجود مسلمان ابھی اپنے بڑے کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ اس لیے ایک ارادہ تو یہ کر کے جائیے، آج اتنی دور سے میں جو گزارشات پیش کرنے آیا ہوں تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے کم از کم نیت کرا لوں کہ بھائی ہم لوگ تھوڑا سا اپنا طرز عمل بدلیں گے۔ جتنے نوجوان یہاں ہیں، جتنی جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، ہر علاقے میں اس بات کی محنت کرو، حالات کے اعتبار سے ہمارا کام بنے گا کب؟ اس وقت بنے گا جب اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ کی رحمت، مدد اور نصرت کب ملتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے حال میں بزرگ گزرے ہیں۔ صاحب کرامات بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت شیخ یونس صاحب محدث شیخ الحدیث سہارنپور کے کہیں اور جائیں یا نہ جائیں ان کے مدرسے میں ضرور جاتے تھے۔ تو حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو غلبہ دینے کا وعدہ کیا ہے، فرمایا ہے کہ ہم ایمان والوں کو غلبہ دیں گے۔ لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں،
رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سربلندی تمہارے ہی لیے ہے، ایک شرط ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ یہ ہے قرآن شریف میں۔ اس آیت کی ترجمانی حضرت نے ایک شعر میں کی اور یوں ارشاد فرمایا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان۔ اب ذرا دیکھو کہ ہمارے ایمان میں کتنی کسر آ گئی۔ فون آیا تو جتنے شوق سے اٹھاتے، یا ہوں گا نا فون آپ کے دیودرگ میں فون ہوگا نا؟ نہیں ہے؟ فون آیا، گاڑی چلانا تو چاہے گاڑی ادھر ادھر جا رہی ہے فوراً، سائیکل موٹر چلا رہا ہے تو فون آیا تو ایسی صورت میں فون کو کندھے پہ رکھیں گا، سر سے اسے بازو دبا کے ہاتھ کا کام سر سے لیں گا اور چلاتے ہوئے بات کرتے رہے گا۔ فون آیا تو نہیں اٹھانے کا، جواب نہیں دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اذان کا جواب کس کی طرف سے بلاوا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اور اس کا جواب ان کو ماننے والا نہیں دیتا۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ ابھی ہم سوچنے بیٹھتے ہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آخر ہم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ بھائی جس نے فون کیا وہ ہم سے چھوٹا ہوگا عمر میں، ہم سے بڑا ہوگا عمر میں، ہم سے بڑا ہوگا عہدے میں، ہم سے کم ہوگا پیسے میں، کسی کا بھی ہو اٹھائے بغیر نہیں چھوڑتے۔ لیکن سب سے بڑے کا بلاوا آیا تو اکثریت نہ مردوں کی اٹھا رہی وہ فون، نہ عورتوں میں اٹھا رہی، اکثریت۔ بلاوا آیا اللہ کی طرف سے، اذان تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دی گئی، اور آپ نے اللہ کی طرف بلانے کے بعد سے ان الفاظ کو اس امت میں عام فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو شخص اس اذان کا جواب دے گا اور اذان کے بعد والی دعا پڑھے گا، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ پر ایمان ہم کو اللہ بلانے پر اللہ کی طرف جانے کے واسطے بھی کھڑا نہیں کرتا۔ اتنا کمزور ہو گیا ایمان ہمارا۔ روزانہ اماں بابا کو، بیوی بچوں کو کتنے وقت یاد کرتے ہیں؟ بچوں کو تو پوچھو ہی مت، صبح میں بچہ، دوپہر میں بچہ، شام میں بچہ، سفر میں بچہ، حضر میں بچہ، کسی کا فون آ بھی گیا، بچہ کیسا ہے یاد کرتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ماں باپ، بیوی، بچے، ساز و سامان، روپیہ، پیسہ، تجارت، کاروبار، پتہ نہیں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہوں گے۔ جس اللہ پر اپنا ایمان ہے اس اللہ کو کتنی بار یاد کرتے، سوچنا چاہیے اس بات۔ جبکہ میرے اور آپ کے آقا، اولین و آخرین کے سردار، تمام نبیوں کے خاتم، تمام عالموں کے لیے رحمت، ان کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ کسے یاد کریں گے؟ اللہ ہی کو یاد کریں گے۔